السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے اسلامی طرز زندگی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائیں۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر آخر میں رسول رحمت مبعوث ہوئے تو اسلام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو کر تکمیل کے مراحل بھی طے کر گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ پھر ایک دوسرے اعلان کے ذریعے انسانیت کو بتا دیا کہ یہی دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین، کوئی شریعت، کوئی دوسرا راستہ قابل قبول نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب اہل دنیا سے تقاضا ہوا کہ اس دین میں سرتابہ اور مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تمہارا کھانا پینا، تمہاری عبادات، تمہاری معیشت اور معاشرت، تمہاری سیاست اور تجارت، غرض زندگی کا ہر گوشہ اسلام سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونا چاہیے اور تمہیں اپنے وجود کے ظاہر اور باطن کو کامل طور پر اس دین میں رنگ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب انسان کے خالق کا انسان سے مطالبہ یہ ہے تو لازم ٹھہرنا ہے کہ آدمی اپنے اسلام کو سیکھے، ہر گوشے زندگی میں اس سے رہنمائی کی جستجو کرے، وہ دیکھے کہ اس کی شب و روز زندگی میں اسلام کے تقاضے کیا ہیں اور اس کی روزمرہ زندگی کے مسائل میں اسلام اس سے چاہتا کیا ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے اسلام کی روح سے اس کی کیا احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی مرنا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے
بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔